الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور مکروہ ہے قبلے کی، مکروہ تحریمی ہے قبلے کی طرف منہ کرنا۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایک ہوتا ہے مکروہ تنزیہی اور ایک ہوتا ہے مکروہ تحریمی۔ اگر مکروہ تحریمی کوئی کام کر لیا جائے نماز کے اندر، اگر مکروہ تحریمی کوئی کام ہو جائے تو نماز واجب الاعادہ ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ اور ایک ہے مکروہ تنزیہی، اگر نماز کے اندر مکروہ تنزیہی کوئی کام ہو جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے، نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب نہیں ہے، بلکہ نامناسب ہے وہ کام کرنا نماز کے اندر، وہ نماز کے اندر کام کرنا کیا ہے؟ نامناسب ہے۔ کہتے ہیں وَيُكْرَهُ تَحْرِيمًا اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ، اور مکروہ تحریمی ہے قبلے کی جانب منہ کر کے استنجا کرنا، ٹھیک ہے۔ وَإِسْتِدْبَارُهَا، اور اس کی جانب پیٹ کرنا، منہ کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے اور پیٹ کرنا بھی کیا ہے؟ کر کے استنجا کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی۔ وَلَوْ فِي الْبُنْيَانِ، اگرچہ ہو بستی میں، یعنی کہ نا پہلے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے میدان ہوتے تھے ادھر پیشاب کیا جاتا تھا، کہتے ہیں اگرچہ بستی میں ہو، آگے کوئی دیوار ہو، تو پھر بھی پیٹ اور منہ کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور منہ کرنا سورج کی جانب، سورج کی جانب منہ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ والقمر، اور چاند کی جانب منہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ ٹھیک ہے، چاند کی جانب بھی دیکھ کر استنجا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ اور آ رہی ہو ہوا، ادھر بھی کرنا کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے، یعنی کہ جہاں سے ہوا آ رہی ہو اس سائیڈ منہ کر کے استنجا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ تحریمی ہے۔ وَيُكْرَهُ، اور مکروہ ہے یہ کہ پیشاب کرے، او یتغوط، یا پخانہ کرے، فی الماء، پانی میں، پیشاب و پخانہ کرنا پانی میں مکروہ ہے۔ وَالظِّلِّ، اور سائے میں یہ بھی مکروہ ہے، یعنی کہ سائے والی جگہ پہ مکروہ ہے، سائے والی جگہ پر بھی پخانہ پیشاب کرنا مکروہ ہے۔ والحجر، اور پتھر پر کرنا بھی مکروہ ہے۔ والطریق، اور رستے میں کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ وتحت شجرۃ مسرد، اور پھلدار درخت کے نیچے استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے، پھلدار درخت کے نیچے استنجا کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ والبول، اور پیشاب کرنا قائماً، کھڑے ہو کر، یہ بھی مکروہ ہے۔ الا من عذر، مگر عذر کے ساتھ جائز ہے، کھڑے ہو کر پیشاب کرنا یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے، مگر اگر کوئی نہ کوئی عذر ہو تو پھر کیا ہے؟ جائز ہے کھڑے ہو کر کرنا۔ وَيَخْرُجُ، اور نکلے بیت الخلاء سے، اور نکالے بیت الخلاء سے، بِرِجْلِهِ الْيُمْنَى، اپنے بائیں پاؤں کو، اپنے دائیں پاؤں کو اپنے دائیں پاؤں کو نکالے، جاتے وقت بائیں پاؤں کو داخل کرے، آتے وقت دائیں پاؤں کو نکالے۔ ثم یقول، پھر کہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی دعا ہے اور بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے۔
بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. کیا دعا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. اور نکلنے کی کیا دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. یہ زبانی یاد کر لینی ہے آپ نے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی اور اللہم انی اعوذ بکا من الخبث والخبائث. من الخبث والخبائث یہ آپ نے یاد بھی کرنی ہے، اور جب جائیں بیت الخلاء میں یا آئے تو پھر پڑھنی بھی ہے. اسی وجہ تبھی یاد رہے گی آپ کو، ورنہ تو آپ کو بھول جائے گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے جس نے مجھے بچایا، جس نے مجھے اذھبا بچایا، دور کیا، انی مجھ سے، اذھبا دور کیا، انی مجھ سے، اذیت کو بچایا مجھ سے. الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے مجھ سے دور کیا اذیت کو، وعافانی اور مجھے عافیت بخشی. ٹھیک ہے. آپ نے ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے. آگے نحو کا ہے چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم. چوتھی قسم جمع مؤنث سالم. چوتھی قسم کون سی ہے؟ جمع مؤنث سالم. اس کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے. حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جانی مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات. جاءنی مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات. جمع مؤنث سالم اس کی حالت رفع دمہ سے، حالت نصبی و جری کسرہ سے آتی ہے. جیسے جاءنی مسلمات، ورأیت مسلمات، ومررت بمسلمات. پانچویں قسم ہے غیر منصرف. پانچویں قسم کون سی ہے؟ غیر منصرف جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب، جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے، منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں. منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان. جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے 2 سبب یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہو. منع صرف کے 9 اسباب یہ ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدہ تان. عدل اسم کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر، اسم کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر، اسم کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جائے. اسم کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جائے.
اسے عدل کہتے ہیں۔ جیسے عمر اصل میں عامر تھا، جیسے عمر اصل میں عامر تھا، عمر اصل میں عامر تھا۔ دوسرا ہے وصف، دوسرا ہے وصف، اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا، اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو۔ اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف ہو، جیسے احمر، جیسے احمر، جیسے احمر۔ تیسری قسم ہے تانیث، تانیث کیا ہے؟ تانیث، جس میں تانیث کی علامت ہو، جس میں تانیث کی علامت ہو، جس میں کیا ہو؟ تانیث کی علامت ہو، جیسے عالمتن، جیسے عالمتن، جیسے عالمتن۔ چوتھی قسم ہے معرفہ، چوتھی قسم کیا ہے؟ معرفہ، جیسے زیدن، جیسے زیدن، جیسے زیدن۔ پانچویں ہے عجمہ، پانچویں کیا ہے؟ عجمہ، پانچویں کیا ہے؟ عجمہ، جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہو، جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہو، جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہو، جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے ابراہیم، جیسے ابراہیم، جیسے ابراہیم۔ چھٹی قسم ہے جمع، چھٹی جمع، جیسے مسلمون، جیسے مسلمون، جیسے مسلمون۔ ساتویں ترکیب، ساتویں ترکیب، دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ایک ہو جانا، جو یا دو کلمات کا ایک ہونا جانا، بشرط کہ کوئی جز حرف کو متضمن نہ ہو، کوئی جز حرف کو اپنے ضمن میں لیے ہوئے نہ ہو۔ ترکیب دو یا دو سے زیادہ کلمات کا ایک ہو جانا، بشرط کہ کوئی جز حرف کو متضمن نہ ہو، بشرط کہ کوئی جز حرف کو متضمن نہ ہو، جیسے بالا بکو، جیسے بالا بکو، جیسے بالا بکو۔ آٹھویں قسم ہے وزن فعل، آٹھویں قسم ہے وزن فعل، جو فعل کے وزن پر ہو۔ آٹھویں قسم کیا ہے؟ وزن فعل، جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، جیسے احمد، جیسے احمد۔ نویں قسم ہے الف نون زائدہ تان، الف نون زائدہ تان، جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو۔ آٹھویں قسم ہے الف نون زائدہ تان، جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو، جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو، جیسے عثمان، جیسے عثمان۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جلدی سے۔ عدل، اسم کے اصلی حروف کو کسی صرفی قاعدے کے بغیر اصلی صورت سے نکالا جائے، جیسے عمر اصل میں عامر تھا۔ وصف، اسم کا کسی غیر معین ذات پر دلالت کرنا جو کسی صفت کے ساتھ موصوف نہ ہو، جو کسی صفت کے ساتھ موصوف نہ ہو، جیسے احمر۔ تیسری تانیث، جس میں تانیث کی علامت ہو، جیسے عالمتن۔ چوتھی معرفہ، جیسے زیدن۔ پانچویں عجمہ، جو عربی نہ ہو لیکن عربی میں استعمال ہوتا ہو، جیسے ابراہیم۔ چھٹی جمع، جیسے مسلمون۔ ساتویں ترکیب، دو یا دو سے زائد کلمات کا ایک ہو جانا، بشرط کہ کوئی جز حرف کو متضمن نہ ہو، ضمن میں لینے والا نہ ہو، جیسے بالا بکو، جیسے بالا بکو، جیسے بالا بکو۔ آٹھویں وزن فعل، جو فعل کے وزن پر ہو، جو فعل کے وزن پر ہو، جیسے احمد، جیسے احمد۔ نویں الف نون زائدہ تان، الف نون زائدہ تان، جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو، جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو، جیسے عثمان، جیسے عثمان۔ اس کی حالت رفع دمہ سے حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، اس کی حالت رفع دمہ سے حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، اس کی حالت رفع دمہ سے حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے، اس کی حالت رفع دمہ سے حالت نصبی و جری فتح سے آتی ہے۔
जैसे जा उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। जैसे जा उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। जैसे जा उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। इसकी हालत रफ़ी दमा से, हालत नस्बी फ़तह, हालत नस्बी और जरी फ़तह से आती है। हालत नस्बी और जरी फ़तह से आती है। जैसे जा उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। जा उमरु व रअयतु उमरा व मररतु बि उमरा। ठीक है। आगे ज़मीर के आपने कितने कायदे पढ़ लिए थे भला? 7। कितने? 7। आगे ज़मीर के दर्जात, ज़मीर के दर्जात, ज़मीर के दर्जात। सबसे ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुतकल्लिम की है। ज़मीर के दर्जात, सबसे ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुतकल्लिम की है। सबसे ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुतकल्लिम की है। और दरमियाने दर्जे वाली ज़मीर हाजिर की है। और दरमियाने दर्जे वाली ज़मीर हाजिर की है। और दरमियाने दर्जे वाली ज़मीर हाजिर की है। और सबसे निचले दर्जे वाली ज़मीर गायब की है। और सबसे निचले दर्जे वाली ज़मीर गायब की है। और सबसे निचले दर्जे वाली ज़मीर गायब की है। कायदा नंबर 8। कायदा नंबर 8। अगर एक फ़ेल के बाद 2 ज़मीरें आ जाएं, अगर एक फ़ेल के बाद 2 ज़मीरें इकट्ठी आ जाएं, अगर एक फ़ेल के बाद 2 ज़मीरें इकट्ठी आ जाएं और इसमें 2 शर्तें भी पाई जाएं, और इसमें 2 शर्तें भी पाई जाएं। एक फ़ेल के बाद 2 ज़मीरें इकट्ठी आ जाएं और इसमें 2 शर्तें भी पाई जाएं। शर्त अव्वल, शर्त अव्वल, उन ज़मीरों में से कोई ज़मीर मरफ़ू ना हो। उन ज़मीरों में से कोई ज़मीर मरफ़ू ना हो। उन ज़मीरों में से कोई ज़मीर मरफ़ू ना हो। शर्त सानी, शर्त सानी, एक ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर हो, एक निचले दर्जे वाली ज़मीर हो। एक ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर हो और दूसरी निचले दर्जे वाली ज़मीर हो। एक ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर हो और दूसरी निचले दर्जे वाली ज़मीर हो। अगर ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुक़द्दम हो तो, अगर ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुक़द्दम हो तो निचले दर्जे वाली ज़मीर को मुत्तसिल भी ला सकते हैं। निचले दर्जे वाली ज़मीर को मुत्तसिल भी ला सकते हैं और मुनफसिल भी ला सकते हैं। अगर ऊंचे दर्जे वाली ज़मीर मुक़द्दम हो तो निचले दर्जे वाली ज़मीर को मुत्तसिल भी ला सकते हैं और मुनफसिल भी ला सकते हैं। जैसे आतैतुका हू, जैसे आतैतुका हू और आतैतुका इय्याहू। जैसे आतैतुका हू और आतैतुका इय्याहू। जैसे आतैतुका हू और आतैतुका इय्याहू। आतैतुका हू और आतैतुका इय्याहू। कायदा नंबर 9। कायदा नंबर 9। अगर अफ़ाले नाक़िसा की ख़बर ज़मीर हो तो, अगर अफ़ाले नाक़िसा की ख़बर ज़मीर हो तो ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। अगर अफ़ाले नाक़िसा की ख़बर ज़मीर हो तो ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। अगर अफ़ाले नाक़िसा की ख़बर ज़मीर हो तो ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। जैसे कुन्तु इय्याहू, कुन्तु इय्याहू। जैसे कुन्तु इय्याहू। कायदा नंबर 10। कायदा नंबर 10। लौला के बाद ज़मीर मुत्तसिल भी ला सकते हैं। लौला के बाद ज़मीर मुत्तसिल भी आ सकती है। लौला के बाद ज़मीर मुत्तसिल भी आ सकती है और ज़मीर मुनफसिल भी, और ज़मीर मुनफसिल भी। मगर ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। मगर ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। मगर ज़मीर मुनफसिल का लाना ज़्यादा बेहतर है। जैसे लौला अंता, जैसे लौला अंता और लौला का इय्याहू। लौला अंता और लौला का इय्याहू। लौला अंता और लौला का इय्याहू। ठीक है, लौला अंता और लौला का इय्याहू। बस आप इतना याद करें, लेकिन अच्छी तरह से आपने याद करना है और पीछे से भी आपने ज़रूर